بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی وہ ان 3 خصلتوں کی وجہ سے ایمان کی حلاوت مٹھاس کو پا لے گا، محسوس کرے گا کہ وہ انسان ایماندار ہے، مومن ہے۔ وہ خصلتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی خصلت، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ دوسری خصلت، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی شخص سے محبت کرے، کسی انسان سے اس نے محبت کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے اس سے جدا ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس سے خوشنودی حاصل کرے، اس سے خوش ہو جائے۔ جب اس سے ملے اور کہے کہ میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تیسری خصلت، وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَلْقَىٰ فِي النَّارِ۔ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کسی شخص کو اللہ نے کفر سے محفوظ رکھا ہے، کفر سے بچا کر اسلام کی طرف لایا ہے اللہ رب العزت اس کو، اب وہ انسان یا انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقا فی النار، کفر میں لوٹ جانے کو اس طرح ناپسند کرے، برا جانے کہ جس طرح آگ کے اندر ڈالنے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا، نہ ہی خواہش کرتا ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے۔ جس طرح آگ کے اندر ڈالا جانے کو ناپسند کرتا ہے، برا جانتا ہے، اسی لیے کہ آگ جلا دے گی، راکھ کر دے گی، مجھے سارے کو سارا آگ جو ہے جلا دے گی، ختم کر دے گی۔ اس لیے آگ میں ڈالے جانے کو جس طرح برا سمجھتا ہے، اسی طرح کفر کے اندر ان یعود فی الکفر، کفر کے اندر واپس لوٹ جانے کو بھی برا سمجھے، جس طرح آگ کے اندر ڈالا جانے کو برا سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 خصلتیں کسی انسان کے اندر اگر پائی جائیں تو وہ انسان ایمان کی حلاوت مٹھاس کو محسوس کر لیتا ہے، مٹھاس کو چکھ لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کو سمجھنے کی، ایمان کو اپنانے کی اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا فانك خير الشافعين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين
اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك عنا من سواك اللهم اجرنا من النار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما اے میرے اللہ ہم نے جو صغیرہ کبیرہ گناہ کی اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے اجلا کاملہ نصیب فرما جو مرد حضرات عورتیں بچے بوڑھے جوان جو بھی گھروں میں اسپتالوں میں ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب میری مامی بیمار ہے میرے اللہ جو بھی رشتہ دار جہاں بھی جن کے بھی رشتہ دار جو بھی بیمار ہے میرے اللہ سب کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرما سب کو شفا اجلا کاملہ نصیب فرما اے میرے اللہ میرے سمیت جن کے والدین رشتہ دار عزیز و اقارب فوت ہو گیا میرے اللہ سب کی مغفرت فرما سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما سب کے درجات کو بلند فرما سب کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا اے میرے اللہ ہم سب کو قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما اے میرے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادیاں نصیب فرما دے اے میرے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما اے میرے اللہ ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے میرے اللہ کل قیامت والے دن ہماری نیکیوں کو ہماری نمازوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما اے میرے اللہ تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما دن دگنی رات دگنی ترقیاں نصیب فرما اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما اے میرے اللہ میں 5 وقت کا پکا سچا نمازی مسلمان بنا ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین